ایران کے ایک بہت بڑے عزادار تھے مرزا اسماعیل. شہر رے میں ان کا ایک امام بارگاہ تھا جہاں بڑے بڑے علماء کو بلاتے تھے. آیت اللہ العظمہ آغائے کافی جیسے علماء، آغائے امینی جیسے علماء ان کی مجلسوں میں شرکت کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. بہت پرانے امام حسین کے عزادار، 70 سال کے قریب زندگی دی اللہ نے ان کو، اور اکثر اوقات ان کی زندگی خدمت امام حسین میں گزری. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے امام حسین کی مجلس کا فرش سج چکا تھا اور لوگ آ رہے تھے ذکر امام حسین سننے کے لیے. سارے کالا لباس پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے، ایک عزا کا ماحول، ایک غم کا ماحول بنا ہوا تھا. اتنے میں 2 جوان آئے مجلس امام حسین میں. عجیب رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، رنگا برنگی کپڑے، کہ ان کے کپڑوں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی غم کی محفل میں آئے ہیں. ہر محفل کا ایک لباس ہوتا ہے. کہتے آئے اور سیدھا آ کے بیچ مجلس میں بیٹھے. سارے لوگ غور سے امام حسین کا ذکر سن رہے تھے، لیکن یہ مجلس کے بیچ میں بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور آدھی مجلس میں مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے. کہتے مجھے برا لگا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، امام حسین کے عزادار ہیں. کہتے اگلے دن یہی 2 جوان پھر مجلس میں آئے، لیکن اب کالا لباس زیب تن کیا ہوا ہے. بڑے ادب سے آئے، مجلس میں بیٹھے، آخر تک ذکر امام حسین کو سنا اور بڑے ادب سے مجلس سے نکل کے جب باہر جانے لگے تو میں نے جوانوں کو آواز دی، اے میرے بیٹو ذرا ادھر تو آؤ. کہ دونوں آ گئے. میں نے کہا میں نے کل بھی تمہیں دیکھا تھا امام کی مجلس میں آتے ہوئے، تم نے بڑا شوق لباس پہنا ہوا تھا. آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بڑی بے ادبی سے مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن آج تم وہ لگ ہی نہیں رہے جو کل تھے. ایک انقلاب تمہارے اندر آیا ہے. کالا لباس، ادب، ادب عزا، ادب مجلس، ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے بیٹھے اور جا رہے ہو. میں جان سکتا ہوں اس تبدیلی کا راز کیا ہے. کہتا ہے دونوں جوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ قبلہ کل جب ہم مجلس سے نکلے تو ہم نے سنا تھا کہ مجلس ہو رہی ہے اور مجلس میں کھانا دیا جائے گا. تو ہم مجلس کے لیے نہیں آئے تھے، ہم کھانے کے لیے آئے تھے. ہم نے کہا جائیں گے 1 آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے. اور آنے کے بعد جب بیٹھے ہوئے تو لوگ مجلسوں سے پوچھا کوئی نظر وظر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں آج نیاز نہیں ہے. تو ہم نے کہا بیٹھ کے کیا کریں. ہم اٹھ کے چلے گئے. کہتا جیسے مجلس سے باہر نکلے تو جس دن آپ کا نیاز نہیں ہوتا اس دن آپ چائے پلاتے ہیں لوگوں کو. تو ہم نے دیکھا کہ باہر جیسے امام بارگاہ سے نکلے تو گلی میں چائے کی پیالیاں پڑی ہوئی ہیں خالی، لوگوں نے پی کے کسی نے ادھر رکھی کسی نے ادھر رکھ دی ہے. تو میری نگاہ جب پیالی پر پڑی تو میں نے دوست کو کہا کہ پیالی پڑی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں لگ جائے گا، پیالی ٹوٹ نہ جائے، اس چائے کی پیالی کو کہیں اوپر کی جگہ پہ رکھو، فضول میں اسراف ہو جائے گا. کہتا ہے بس وہ پیالیاں ہم نے اٹھائیں اور اٹھا کے ہم نے سائڈ پہ رکھی تاکہ کسی کے پاؤں لگنے سے وہ پیالی ٹوٹ نہ جائے. کہنے لگے کہ مرزا اسماعیل صاحب جب اس رات گھر گئے ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح کل ہم مجلس میں آئے تھے. مجلس ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک، ہم بھی آئے. اور ہم نے کیا دیکھا کہ سارے مجلس جہاں زائرین داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ ابا عبداللہ الحسین اور ابو الفضل العباس علمدار کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک عزادار کا استقبال کر رہے ہیں. حضرت عباس کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے، ایک فائل ہے اور پین ہے، قلم ہے. اور امام حسین کہہ رہے ہیں جتنے لوگ آئے سب کا نام لکھتا جا، کون کتنا رویا، کس نے کتنا گریا کیا، کس نے کس کو چائے پلائی، کس نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا. وہ مومنین جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ہم متاسفانہ مجلس میں شرکت نہیں کر پائے، ہم انتظامات میں مشغول تھے یا ہم نظر بنانے میں مشغول تھے، کسی کا اجر حسین ضائع نہیں کرتے. یہاں تک کہ جو دیکھ کے نیچے آگ جلا رہا ہے اس کا اجر بھی امام حسین ضائع نہیں کرتے. جو پلیٹیں دھو رہا ہے، جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، کہ عباس لکھتا جا سب کا کس نے کیا کیا. کہتا جب لکھ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس مجلس سے باہر نکلے تو امام حسین نے کہا عباس تم نے ان 2 جوانوں کے لیے بھی کچھ لکھا. تو میں نے کہا آقا انہوں نے نہ مجلس سنی ہے نہ ادب سے بیٹھے ہیں، ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا لکھوں. کہا لکھو انہوں نے 2 پیالیاں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی، یہ اجر بھی حسین ضائع نہیں کرتے. تو کیسے ممکن ہے آپ حسین پہ روئیں، ان آنسوؤں کی قیمت نہ ہو. یہ رزق ہے جو خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کیا، جو ان مجلسوں سے دور ہیں واللہ وہ بہت بڑے رزق الہی سے دور ہیں. ہر روز گھر میں جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کرو کہ خدا تو نے زندگی دی اور حسین ابن علی کی مجلس عطا کی.